جب مقتدرہ آپ کے پیچھے پڑتی ہے تو آپ کا گناہ نہ بھی ہو وہ بنا دیا جاتا ہے، اور درجنوں آپ پہ FIRیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس ملک کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس میں مائٹ از رائٹ والا کنسیپٹ ہے۔ آپ جتنے بڑے ظالم ہو، جتنے بڑے چور ہو، جتنے بڑے ڈکیت ہو، جتنے بڑے 2 نمبر انسان ہو، اس وقت تک آپ پر آشیرواد ہوگا، آپ کو نوازا جائے گا جب تک آپ مقتدرہ کے ساتھ ہیں۔ ایسے نہیں ہم کرائے کے قاتل بن چکے، آج ایسے نہیں یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا چند ہزاروں پہ ہوتی ہے، تو وہی چیز آنی ہے۔ ٹرینڈ اوپر سے نیچے سیٹ ہوتا ہے، نیچے سے اوپر سیٹ نہیں ہوتا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے گھر میں گرے اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اب عمران خان کو جو آسائشیں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ جیل میں یہ کچھ ہے، بھائی اس کو اب وہ کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں بیڈ ہے، کتابیں تھیں، اور وہ کہتے ہیں ٹی وی ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ تو جتنا بھی آپ کہیں جیل جیل ہے، جیل میں ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا نہ ڈراؤ کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں سندھ کے جو عہدیدار PTI کے، ان کو جو مارا گیا تھا نا، ان کو مارا گیا تھا، اور جو وہ نشانات دکھا رہے تھے، عمران خان کا کوئی وکیل اس سے ملنے گیا اور ادھر سے اٹھایا گیا، کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا ہے، اور جو اس کو مارا ہوا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک، مطلب کچھ انسانیت ہے۔ ان کے وکلا کے ساتھ یہ ہوا، کہیں اور نہیں ہوا، اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اراؤنڈ ہوا۔ کتنی ہڑتال ہوئی ہے، کتنا اس پر احتجاج کیا گیا، راتوں رات ترمیمیں آ جاتی ہیں۔ اس ملک میں کچھ بھی پاسبل ہے، طاقتور حلقے جب چاہتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے بندے جو 100 ووٹ بھی جنہوں نے نہ لے ہوں وہ وزیر بن جائیں مبینہ طور پہ، تو یہی کچھ ہوگا۔ یہ 27ویں ترمیمیں، یہ 26ویں ترمیمیں، ابھی 28ویں 29ویں بھی آئیں گی۔ مذاق بن چکا ہے اس ملک میں آئین میں ترمیم کرنا۔ ملک ایسے چلتے ہیں کہ ان کے کچھ حقوق ہے، ظلم زیادتی ہے، آپ باقیوں کو چھوڑیں، بلوچستان کی جیلوں میں جائیں، کیا صورتحال ہے۔ عزت نفس صرف تھانوں میں مجروح نہیں ہوتی، یہاں بھی آپ جائیں کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج بھائی سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، جو گزشتہ تقریباً 3 سال کے لگ بھگ ہونے والے ہیں، جیل میں ہیں، اور وہ وزیر اعظم جو وہ کیا کہتے ہیں کوئی اتنا زیادہ پیسوں کا شوقین بھی نہیں تھا، کوئی اتنے بڑے چارجز بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا گناہ میکسیمم یہ نکالا کہ اس کو کوئی گفٹ ملے تو یہ کیا، کوئی اگر وہ القادر ٹرسٹ کی بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کو تو نہیں گئی تھی نا زمین، اس پر یونیورسٹی ہی بنی تھی۔ لیکن خیر مختلف ایسے کیس کیونکہ جب مقتدرہ آپ کے پیچھے پڑتی ہے تو آپ کا گناہ نہ بھی ہو وہ بنا دیا جاتا ہے، اور درجنوں آپ پہ FIRیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس ملک کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس میں مائٹ از رائٹ والا کنسیپٹ ہے، اور یہاں پہ آپ جتنے بڑے ظالم ہو، جتنے بڑے چور ہو، جتنے بڑے ڈکیت ہو، جتنے بڑے 2 نمبر انسان ہو، اس وقت تک آپ پر آشیرواد ہوگا، آپ کو نوازا جائے گا جب تک آپ مقتدرہ کے ساتھ ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ جیسے ہی اختلاف ہو گیا، پھر آپ چاہے دنیا کے کتنے ہی عظیم انسان کیوں نہ ہوں، آپ نے کتنے ہی چیریٹی کے کام نہ کیے ہوں، کتنا ہی ملک کا نام روشن کیوں نہ کیا ہو، کتنا ہی آپ نے فلاح و بہبود کے کام نہ کیے ہوں، کتنا ہی آپ نے ایمانداری سے کام نہ کیا ہو، آپ کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ ہم ایسے نہیں دہشت گردی کی آماج گاہ بن گئے، ایسے نہیں ہم کرائے کے قاتل بن چکے، آج ایسے نہیں یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا چند ہزاروں پہ ہوتی ہے، تو وہی چیز آنی ہے۔ ٹرینڈ اوپر سے نیچے سیٹ ہوتا ہے، نیچے سے اوپر سیٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی ہے؟ عوام جتنی بھی ایماندار ہو جائے، جب اس کا ووٹ میٹر نہ کرے، جب اس کی بات میٹر نہ کرے، ٹھیک ہے، جب اس کا فیصلہ میٹر نہ کرے تو وہ کیا تبدیلی لائے گا؟ یہی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ دوسرے جو پہلے یارانہ تھا، دوستانہ تھا، قربتیں تھیں، سابق آرمی چیف
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے گھر میں گرے اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا دونوں کو جو ہے نا تندرست اور توانا رکھے، اور اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو جرم کے مطابق ٹیکل کیا جائے، نہ کہ ذاتی بغض، اناد، یہ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، تو لوگ وہی ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا آ جائے تو بس پیچھے پڑ جاتے ہیں. جتنے بھی مخالفت ہو، کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو، کسی پر قرب گزر رہا ہو، کسی کا صحت کا مسئلہ ہو، تو کچھ چیزیں انسانیت کے دائرہ کار میں آتی ہیں وہ ہوں، اور قدرت کا ایک اپنا سسٹم بھی ہے. ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہر بندے کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس کے ساتھ کوئی منصب اس کو ملا اور اس نے عوام کے ساتھ کیا. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ وہی سلوک کرے کہ میں اس سوسائٹی میں ایک چھوٹا موٹا صحافت کا طالب علم ہوں، تو میں اپنے کام سے جتنا مخلص ہوں، جتنا لوگوں کو اگر بے وجہ تکلیف دوں، لوگوں کے حقوق غصب کروں، تو مجھ سے اسی طریقے سے ہی حساب کتاب ہو. اور اگر میں ٹھیک کروں، مجھے خدا کا ڈر ہو، کیونکہ جس کو خدا کا ڈر ہو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. جس کو خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو اس کا ڈر ہی آپ کو، اور ویسے بھی سسٹم میں آپ کو روکے رکھتا ہے کہ آپ ظلم زیادتی نہ کرو. اور یہ چیز بھی ہے، اگر انسان سوچے کہ دونوں، اب مطلب ظاہری بات ہے، کروڑوں اربوں مطلب پاکستان کا وزیر اعظم ہونا، پاکستان کی حیثیت دنیا میں 5ویں 6 نمبر کی ایٹامک پاور بھی ہے، مطلب پہلے 5 میں یا 6 میں آتا ہے ملک ہے. اس کا پھر آرمی چیف عالی نال ہونا کتنی بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے، اس منصب پر بھی لوگ گئے تو آج تکلیف سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب عمران خان کو جو آسائشیں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ جیل میں یہ کچھ ہے، بھائی اس کو وہ کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں بیڈ ہے، کتابیں تھیں، اور وہ کہتے ہیں ٹی وی ہے وہ چلتا نہیں ہے. تو جتنا بھی آپ کہیں جیل جیل ہے، جیل میں ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس سے گزرتے ہیں. ہاں یہ ہے، عادی ہو جاتا ہے بندہ، لیکن تکلیف دہ عمل بہت ہوتا ہے. اور یہی دیکھتے ہو کہ عمران خان کا ہر دوسرا بیان پچھلے سے زیادہ سخت ہے. وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنی عمر گزاری ہے اور ایک سٹار بن کے اس نے زندگی گزاری، اور آخر میں وہ کمپرومائز اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ویلن بن کے نہیں، ہیرو بن کے مرنا چاہتا ہوں. بے شک آج مروں، 10 سال بعد مروں، یا کئی مرتبہ وزیر اعظم ہو کے 100 سال بعد جاؤں، خدا لمبی زندگی دے دونوں کو. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا نہ ڈراؤ کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو. اب میں دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں سندھ کے جو تھے عہدیدار پی ٹی آئی کے، ان کو جو مارا گیا تھا نا، ان کو مارا گیا تھا، اور جو وہ نشانات دکھا رہے تھے، پہلے لوگ بیچارے ڈرتے تھے جو ہے نا، پشت وغیرہ یہ چیزیں نہیں دکھاتے تھے، تو یہ پولیس والے، یہ دوسرے مقتدرہ کے لوگ یا انٹیلیجنس کے لوگ، سب کو. اب ہم یہ ہیں کہ دنیا یہاں فیس کرے اور ہم یہاں ڈرتے پھریں کہ بھائی ہم انٹیلیجنس کا نام لا لیں، پولیس کا نام نہ لیں. وہ کریں اور ہم نام نہ لیں. جو بھی ظالم ہے، جو ظلم زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو قدرت اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو جو انجام ہوگا ہوگا. لیکن میں نے کہا یہ انسان کی سوچ ہے، جب دوسرے ٹریک پہ جاتی ہے تو اس سے زیادہ وحشی کوئی نہیں ہوتا. اور جب یہ انسان ہوتا ہے تو وہ جانور تو چھوڑو، مشینری پہ بھی زیادہ بوجھ ہو تو اس کو تکلیف ملتی ہے، رویوں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، آج یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ ہے جمہوری حکومت. اور ادھر عمران خان کا کوئی وکیل اس سے ملنے گیا اور ادھر سے اٹھایا گیا، کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا ہے. اور جو اس کو مارا ہوا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک، مطلب کچھ انسانیت ہے. اور وہ جو ہر تھوڑا سا کوئی پولیس والا یا کسی کے ساتھ ٹریفک پولیس والا، جس کی اتنی کوئی بیچارے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، دوسرے کی نسبت دوسرا پولیس والا ہوا تو آپ کو تھانے بھی لے جاتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہو جائے کہ ہاں اس نے بدتمیزی کی، کل ہماری ہڑتال ہے. ان کے وکلا کے ساتھ یہ ہوا، کہیں اور نہیں ہوا، اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے اراؤنڈ ہوا. کتنی ہڑتال ہوئی ہے، کتنا اس پر
احتجاج کیا گیا، کتنی وہ نکلی ہیں. نہیں، یہ یاد رکھو، آج وہ شاید پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، آج شاید وہ زیر عتاب ہے، کل یہ نہیں ہوگا. کل بے شک حکومتی بھی کوئی ہوگا ادھر ادھر بات کرے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا. ہم وجہ کیا ہے، ہم اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں نا کہ ظلم زیادتی، ہاں یہ دور دراز کا یہ کمزور فریق ہے ہو رہی ہے، ہم اس پہ چپ رہتے ہیں. وہی چیز جب طاقتور کے پر بھی آتی ہے نا، اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ یار میرا مخالف بھی اگر اس سے زیادتی ہو رہی ہے، میں اس کے حق میں بولوں، ٹھیک ہے، تو کل میرے ساتھ وہ نہیں ہوگی، مجھے صحیح غلط کا پتہ ہوگا. اگر میں خود سہولت کاری کروں گا نا تو وہ آئے گی. پی ٹی آئی والے بھی اپنے دور میں وہ نہیں تھے، کیا تھا یہ پی ٹی ایم والوں کو کیا کیا نہیں کہتے تھے، آج خود اس چیز سے گزر رہے ہیں. تو یہ تکلیف دہ امر ہے. اب یہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں انہوں نے ہر طریقے کی سپورٹ دی تھی پی ٹی آئی کو، ہر طرح کی، ٹھیک ہے، بعد میں مخالف ترین ہو گئے. اگر میں کہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے، موجودہ آرمی چیف کی نسبت کام ڈاؤن تھے، حوصلے والے تھے. موجودہ آرمی چیف بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ایکشن کے حامی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا ایکشن نہیں ہونا چاہیے. جب اتنی زیادہ مداخلت کرنی ہے تو تھوڑا دل بھی بڑا رکھنا ہوتا ہے ہمیں. بلوچستان وزیرستان کے حالات تو ایسے نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا ایسا مصلحت والا رستہ نکلے. دیکھیں یہ مارداڑ بہت ہو گئی ہے. اب جن لوگوں کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کے دل میں وہ پہلی دفعہ ہی خوف ہوتا ہے لاپتہ ہونے کا، ٹارچر کا، ذلت کا. جو بندہ جس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو، جس کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، جس کو لاپتہ کیا گیا ہو، جس کو انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا ہو، جس کے ساتھ گالم گلوچ کی ہو، وہ انسان پر پہلی دفعہ بیتتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب وہ ہو جاتے پھر کہتے ہیں رہ کیا گیا ہے میرے پاس کہ میں چپ رہوں، عزت نفس میری مجروح ہوئی، پورے اس میں جو ہے نا مجھے نشانہ بنایا گیا، ٹارچر مجھے کیا گیا. تو ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، آئیں مار دیں. تو اپنی عزت، اگر ہم یہ کہیں نا کہ بڑا ایک مشہور وہ بھی تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہو تو ہم باقیوں کو بھی وہی عزت دینا سیکھیں. تو وہ کوئی بھی ادارہ ہو، جوڈیشری ہو، انٹیلیجنس ہو، فوج ہو، ٹھیک ہے، صحافتی اس سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ہر ایک بس اگلے کے ساتھ وہی رویہ رکھے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رکھا جائے. اور ہوا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس حد تک چیزیں نہیں جانی چاہیے کہ لگے انتقام ہے. ریاست کی جو چلتی ہے، ایک تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ریاست کی مثال ماں کی طرح ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست بن کے کام کرتی ہے، دل بڑا کرتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے جس طرح بچوں میں ہو جاتی ہے. کسی کی اپروچ کیا ہے، کسی کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑا دل رکھنا ہوتا ہے. اب ریاست قبائلی طرز پہ نہ چلی جائے کہ سپوز کیا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے فریق نے تو وہ فریق یا وہ ادارہ اس کے ساتھ ڈبل کرے گا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی پی ٹی آئی کا وہ حامی نہیں ہے، مخالف بھی ہے، تو وہ بیماری عمران خان کی بیماری کا مذاق نہ اڑائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی پی ٹی آئی والے تھے اس وقت، کلثوم نواز صاحبہ کا وہ کرتے تھے، وہ دنیا سے چلی گئی. اس کا جو ہے نا نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، وہ جیل میں تھے. تو بڑے تکلیف دہ امر ہوتا ہے ہر ایک کا جس پر بھی گزرے. لیکن یہ ہے کہ بڑے کا دکھ زیادہ اس کو محسوس ہوتا ہے، چھوٹے کا دکھ نہیں سمجھا جاتا. تو ابھی یہی ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو بیماریوں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. تو کم سے کم کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا، مشکل وقت میں کسی کے لیے تکلیف دہ ثابت ہونا، تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں. اب عمران خان کی جو آنکھ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ڈیمیج ہے. آپ انتقامی کارروائیوں میں، یا ایک تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں نا، جیل میں رکھا ہے، اس سے زیادہ ٹارچر کیا ہے. پھر خاندان والوں سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں باہر آتے ہیں تو وہ یہ بولتا ہے. میں یہی بول رہا ہوں کہ وہ خڈے لائن ہو گیا ہے. ایک بندہ جو یہاں پہ عرش پہ ہو وہ فرش پہ چلا جائے، اور فرش میں بھی پھر جیل میں چلا جائے، تو اس کی کیا فیلنگز ہوں گی اور کیا ہوگا. اور پھر جب عوام
مبینہ طور پر اس کو بڑے مینڈیٹ سے اس کی پارٹی کو جتوائے بھی وہ نہ ملے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ آپ کے گیت گائے گا؟ تو مہربانی کریں، ابھی بھی وقت ہے کہ کسی کی نفرت میں اس حد تک نہ جائیں کہ وہ آپ کو دشمن لگے. ہماری صحافت میں بھی ہمیں کچھ تقاضے وہ کیے تھے کہ ہوتی ہے ذاتی پسند ناپسند، دشمنی، نفرتیں، لیکن نفرت آپ کی اتنی نہ ہو کہ آپ اپنے کام سے انصاف نہ کر سکو. ہاں میں چاہتا ہوں اکاؤنٹیبل ہو. باپ پارٹی کو بنانے والے فیض حمید ہوں یا اس وقت کے وہ باجوہ صاحب ہوں، ٹھیک ہے، ان کو قانونی طریقے سے بے شک تختہ دار تک لے جائیں، لیکن جب مشکل وقت میں ہوں تو اس وقت میں ایسی صورتحال میں تو بیماریوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پہ یہ چیز گزر رہی ہے تو نون ہو یا دوسرے ہو تو وہ جو اس کا بنیادی حق ہے علاج، اس کا اپنا معالج، تو اس کو یہ سہولت دے دینی چاہیے. کتنی نفرتیں ہم لوگ مزید پالیں گے؟ ہم نے یہی ہے سمیش کی پالیسی کر کر کے وزیرستان اور بلوچستان کے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. کہاں ہیں وہ امیدیں، کہاں ہیں وہ حالات؟ آنرشپ ہی نہیں، لوگوں کو لگتا کہ آن نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہے زندگی. جب ہوپس لوگوں کی ٹوٹنے لگتی ہے نا، حالات تب خراب ہوتے ہیں. تو اب پھر اگر زیادہ لیٹ کریں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے مطلب کیس لگائے جاتے ہیں، وہ لگتے ہی نہیں ہیں، راتوں رات ترمیمیں آ جاتی ہیں. اس ملک میں کچھ بھی پاسبل ہے. طاقتور حلقے جب چاہتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے بندے جو 100 ووٹ بھی جنہوں نے نہ لے ہوں وہ وزیر بن جائیں مبینہ طور پہ، تو یہی کچھ ہوگا. یہ 27ویں ترمیمیں، یہ 26ویں ترمیمیں، ابھی 28ویں 29ویں بھی آئیں گی. مذاق بن چکا ہے اس ملک میں آئین میں ترمیم کرنا. ملک ایسے چلتے ہیں، جہاں پہ سب کچھ چلتا ہے وہ پھر ملک ایسے چلتا ہے جیسا ہمارا چل رہا ہے. پھر ڈاؤن فال ہر جگہ پہ آتا ہے. معیشت آپ کے سامنے ہے، رویے آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہے، جمہوریت آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا ہوگا؟ تو خدا را یہ زندگی 70 سال ہے، 80 سال ہے، میکسیمم 100 ہوگی، اس میں اتنی وہ نہ پالیں کہ جو ہے نا کہ زندگی اجیرن ہو جائے. کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک نے جانا ہے. فیلڈ مارشل نے بھی جانا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی جانا ہے، ڈی جی سی نے بھی جانا ہے، عمران خان نے بھی جانا ہے، باجوہ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے. زندگی تو ہے ہی موت کی امانت. اس میں ہم وہ نہ کریں کہ کل ہم پہ گزرے تو پھر ہمیں احساس ہوتی ہے نفرت مخالفت، لیکن ایک لیول تک کی. ابھی ملک میں پھر بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ابھی آج پی ٹی آئی کے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا بھی آپ نے وہ کیا کہ اگر لوگ نکل آتے ہیں تو ہمارے ادارے ان کو روکیں گے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پولیس بڑی کوئی ان کی سمجھ وہ والی ہے. پولیس آئی جی کی اور آئی جی مقتدرہ کی سن کے وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو اتنا ایزیلی وہ دے گا، لیکن ٹف ٹائم آئے گا. ادارے پھر عوام اور ادارے سامنے آئیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ ہر جگہ دھرنے، پھر لوگوں کو اٹھانا، وہ کرنا، رہا ساس نظام پہ اعتماد، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ابھی چیزیں تھوڑا آگے ہیں. ہر بندہ ناراض ہے، ہر بندہ خفا ہے. اس کے لیے جو بھی فیصلہ ساز ہیں، کیونکہ ہم نے جیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے تو ایسی گزارنی ہے. ہماری زندگی میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں. جو براجمان لوگ ہیں نا، کیفیت اس چیز کا پتہ ان کو چلے گا کہ مزے تو ان کے ہیں، عیاشیاں تو ان کی چل رہی ہیں، تو سب سے بڑا نقصان ان کا ہوگا. تو سسٹم کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ جتنی زیادہ انتقامی کیفیت ہوگی، اس میں ملک کا بھی نقصان ہے، شخصیات کا بھی نقصان ہے، گھرانوں کا بھی نقصان ہے. آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو بہنیں تھیں رو رہی تھیں، ظاہری بات ہے اس میں
وہ کہتے تو ہیں کہ مداخلت کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، لیکن مشکل وقت میں گھرانہ ہی تو ہوتا ہے پاس۔ نواز شریف پر مشکل وقت آیا تو کون تھا؟ شہباز شریف تھا، وہ تو بھی ہر وقت بھاگ جاتا تھا، حمزہ تھا، سارے ادھر ادھر ہوتے تھے۔ مریم نواز ہی آئی تھی اور مریم نواز نے ہی دوبارہ نون لیگ کو جو ہے نا اوپر لے گئی، جیسے تیسے ساز باز کی اور پھر لوگ آ گئے۔ اور ابھی بھی پی ٹی آئی پر ہوتا اور اس کی بہنیں نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی یہ لوگ نہ جاتے، سال میں بھی ایک دو دفعہ یہ اڈیالہ کے باہر جاتی ہے، نہ جاتے، فیملی ہے، بہنیں ہیں، روز گئی ہوتی ہیں۔ تو خدا نخواستہ کل کوئی اور بھی ایسا آتا ہے تو اس کا گھرانہ ہی ہوگا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ خاندانی یا موروثی سیاست ہے یا وہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعد میں بچتے وہی ہیں۔ تو اب بھی چیف جسٹس اور دوسرے ایک وہ کیا گیا ہے کہ آپ نے جیل میں رکھنا ہے یا یہ جیسے کیس بنائے ہوئے ہیں رکھیں، لیکن علاج تو آپ اس کا کرائیں، فوڈ تو ان کو پراپر دیں۔ اور یہ میں ایک اس کی بات نہیں کر رہا، میں سب قیدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے کچھ حقوق ہے، ظلم زیادتی ہے۔ آپ باقیوں کو چھوڑیں، بلوچستان کی جیلوں میں جائیں، کیا صورتحال ہے؟ عزت نفس صرف تھانوں میں مجروح نہیں ہوتی، یہاں بھی آپ جائیں، کبھی کوئی جاتا ہے تو پہلے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بڑا عسکریت پسند تنظیم کا بندہ ہو نا تو اس پر تو کیونکہ پتہ ہے اس کو ماریں گے، اس کو تکلیف دیں گے تو شاید ہم شوٹ ہو جائیں، تو صرف وہ کچھ ادھر ادھر کر رہا ہو تو عام بندے کو مارا جاتا ہے جان کے، تاکہ وہ تھوڑا ڈرے یا اس چیز سے تھوڑا رکے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ چکی سے نکالنے کے لیے دوسرے بیرک میں جانے کے لیے کتنا پیسہ لیا جاتا ہے، عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، گندی گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ یہ سوسائٹی کی اصلیت ہے۔ عدالتوں میں آپ جاؤ، وہاں پہ دیکھو، تھانہ کلچر آپ کے سامنے ہے۔ مطلب ہمارا کوئی نظام ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ پراپر طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھو، آپ کا اے سی ڈی سی، پٹواری، تھانہ، جیل، عدالت، تو بھائی جہاں پورے کے پورا نظام ہی ایسا 2 نمبر طرز پہ چل رہا ہو، کرپشن، رشوت خوری پہ چل رہا ہو، وہاں بہتری آ سکتی ہے، نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کی آپ دیکھو مداخلت، بھائی اپنے کام سے کام رکھو، عزت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، نہیں سیاست کو ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے۔ اور دوسرا میں یہی کہتا ہوں کہ یار عوام دیکھو، عوام جس کو دے رہی ہے اس کو آنے دو، اس کسی کی کیا مجال ہوگی کہ آپ لوگوں کے کام نہ کریں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ بلوچستان میں مقتدرہ کی جو ہوئی ہے نا، انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں، وہ نواب اسلم رسانی صاحب کے دور کے بعد ڈالے، جب ڈاکٹر مالک اور یہاں پشتونخوا اور نون لیگ کی حکومت تھی، اس کے بعد یہ یہاں پہ ہوئے، ہر جگہ ان کی ہیجمنی بن گئی۔ ٹھیک ہے، قوم پرستوں کی حکومت میں بلوچستان میں یہ لوگ زیادہ پاورفل ہو گئے، اب سب سیکشن بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پی ایچ ڈی پی ہے، تے گڈ گورننس ہے، تے یہ ہے وہ ہے، پیرلل حکومت سے زیادہ پاورفل مقتدرہ ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ بھائی کس کی مجال ہوگی کہ وہ کام نہ کرے؟ تو جو لیگل ڈیمانڈ ہیں، جو لیگل کام ہے، وہ تو ویسے ہی ہونے ہیں، شوق سے بھی ہوں گے اور خوش ہوں گے، جہاں پہ عوام کا اعتماد حکمران ہوں گے، نیچے سسٹم سٹیبل ہوگا، ایشو ہی نہیں ہوگا، اور اوپر سے جو مقتدرہ کی فرمائشیں ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی، سٹیبلٹی پولیٹیکل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اکانومیکل بھی ہوگی۔ تو یہ نظام بہتر ہے یا اس میں کہ لوگ واسطہ ہی نہیں رکھتے، لوگوں کی سسٹم پہ اعتماد ہی نہ ہو، اور دوسرا جو مخالف کرے یا مخالف آواز ہو اس کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے، لاپتہ کیا جائے، مسخ شدہ لاشیں پھینکی جائیں؟ تو یہ حل ہے؟ بالکل بھی یہ حل نہیں ہے۔ اس حل پہ ریاست کمزور ہوتی ہے، ادارے کمزور ہوتے ہیں، چلتا تو ہے، پتہ نہیں جب تک چلے چلے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یہ نظام رینگ تو سکتا ہے لیکن یہ پراپر سموتھ ڈیموکریٹک اسلامی روایات کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ انصاف، ٹھیک ہے، اعتبار اور اختیار۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تب ملک بھی ترقی کرے گا، ادارے بھی ترقی کریں گے اور عوام بھی خوشحال ہوگی۔ اور ایسے طرز پہ چلانا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ جس طرح چل رہا ہے تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔